اب یہاں پر ایک اختلافی مسئلہ ہے نبی علیہ السلام کی حیات طیبہ کے بارے میں. علماء اہل سنت جو ہے وہ حیات النبی کے قائل ہیں، لیکن بعض ایسے بھی لوگ ہیں جو حیات کے منکر ہیں، ہم ان کو پتھری کہتے ہیں. جہاں پتھری کا نام آئے گا آپ سمجھ لیں کہ یہ مماتی بندہ ہے. اب یہ مسئلہ تو بہت مشکل ہے علماء کے سلجھانے کا ہے. ان مسائل کے اپنے اسپیشلسٹ موجود ہیں، جیسے مولانا الیاس گھمن صاحب اس مسئلے کے ماہر ہیں. اگر آپ تفصیل معلوم کرنا چاہیں تو ان کے پاس بیٹھیں، وہ آپ کو پوری تفصیلات بتائیں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں حیات النبی کے بارے میں. مگر میں چونکہ ایک طالب علم ہوں تو میں آج کی اس مجلس میں دو عام فہم سی باتیں کرتا ہوں حیات النبی کے بارے میں کہ ہم حیات النبی کو کیوں مانتے ہیں. یہ بات ذہن میں رکھیے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا. قرآن مجید میں ان کی تفصیل موجود ہے. انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اللہ نے ان کی درجہ بندی بھی کر دی کہ انبیاء سب سے اونچے، پھر اس کے بعد صدیقین، پھر اس کے بعد شہداء اور پھر اس کے بعد صالحین. تو یہ چار انعام یافتہ بندے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ صالحین کو جو انعام ملا تو شہید کو ان سے بڑا انعام ملے گا، درجہ اونچا جو ہوا. اور جو صدیق ہے اس کو شہید سے بھی اونچا انعام ملے گا، اور جو نبی ہیں ان کو صدیق سے بھی اونچا انعام، چونکہ وہ سب سے بڑے درجے والے لوگ ہیں. یہاں تک بات آسانی سے سمجھ میں آ گئی. اب قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو جب کوئی بندہ شہید ہو نا، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جب کوئی بندہ اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے تم اسے مردہ نہ کہو، بل احیاء ولیکن لا تشعرون، وہ زندہ ہیں مگر تمہیں اس کا شعور نہیں ہے. ہم ان کو یعنی مردہ کا لفظ ہی نہیں کہہ سکتے، وہ زندہ ہیں اور اس کا شعور ہمیں نہیں ہے. اور ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں بل احیاء عند ربہم یرزقون، وہ تو زندہ ہیں، اللہ کے نزدیک ان کو رزق دیا جاتا ہے. تو شہید کا زندہ ہونا قرآن پاک کی آیات سے ثابت ہے. اب آپ بتائیے کہ جب شہید کو زندہ ہونے کا انعام ملا مرنے کے بعد بھی، تو صدیق اور نبی کا درجہ تو اس سے اونچا، تو اس کا مطلب ہے کہ انبیاء کو بھی پھر زندگی کا انعام ملتے ہیں نا. اور اس کی تصدیق حدیث پاک سے بھی ہوتی ہے کہ نبی اسلام نے فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، کہ انبیاء اپنی قبور میں زندہ ہوتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں. تو حدیث سے بھی تصدیق ہو گئی اور قرآن پاک سے بھی بات سمجھ میں آ گئی. تو ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی وفات کے بعد بھی ایک حیات نصیب تھی. اب وہ حیات کی حقیقت کیا ہے؟ ہم تو ہیں ہی بے شعور، ہمیں کیا پتہ چلے گا. اللہ فرماتے ہیں وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں شعور نہیں ہے. تو اس میں بحث کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے؟ موٹی سی بات ہے کہ بس اگر شہید زندہ ہوتا ہے تو نبی علیہ السلام بھی زندہ ہیں. حقیقت کیا ہے اللہ بہتر جانتا ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ آسان بات ہے نا سمجھنا. اور اس کی دلیل یہ بھی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت سارے اعمال ایسے تھے جس میں آپ امت سے مختلف تھے. آپ نبی تھے، آپ کا درجہ اور تھا. امتی صدقہ کھا سکتے اگر فاقہ ہو، غربت ہو. نبی علیہ السلام کے لیے صدقہ منع تھا. امتی کے لیے تہجد کی نماز نفل ہے، نبی اسلام کے لیے تہجد کی نماز فرض ہے. فرض تھی. عام آدمی آگے دیکھتا ہے، پیچھے نظر نہیں آتا. نبی اسلام نے فرمایا میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں، میں جیسے آگے دیکھ رہا ہوتا ہوں میں پیچھے بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں. ہماری نیند ناقض وضو ہے، ہم سو جاتے ہیں وضو ٹوٹ جاتا ہے. نبی علیہ السلام کی نیند ناقض وضو نہیں تھی.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند سے آپ کا وضو مبارک نہیں ٹوٹتا تھا. تو نبی علیہ السلام بہت سارے معاملات میں امت سے آپ کا معاملہ مختلف تھا. امتی کے لیے 4 شادیوں کی اجازت ہے، اس سے اوپر کوئی نہیں کر سکتا. اگر 5ویں کرنی ہوگی تو کسی ایک کو طلاق دے اور پھر اگلی سے شادی کرے. مگر نبی علیہ السلام کو اللہ نے ایک وقت میں 9 بیویوں کی اجازت عطا فرمائی تھی. تو احکام مختلف ہوئے نا امتی کے اور نبی کے لیے. تو جیسے احکام مختلف ہیں اسی طرح موت و حیات کا معاملہ بھی مختلف ہے. ہماری موت اور ہوتی ہے اور نبی علیہ السلام کی جو وفات تھی وہ بالکل اور تھی. ہم اپنی موت پہ قیاس نہیں کر سکتے. یہاں غلطی ہوتی ہے لوگوں کو، وہ اپنی موت پہ قیاس کر لیتے ہیں اور سمجھتے نہیں کہ ہم بات کر رہے ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو وفات مبارکہ تھی وہ عام بندے کی موت کی طرح نہیں تھی. عام بندے کی تو وفات ہوتی ہے تو اس کے جسم سے روح کو نکال لیا جاتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے پھر اس روح کو نیک بندہ ہو تو جنتی پرندے کے اندر داخل کر دیا جاتا ہے اور وہ جنتی پرندے علیین کے اندر پھرتے رہتے ہیں، اڑتے رہتے ہیں، جنت کی غذائیں کھاتے رہتے ہیں. تو عام بندے سے تو روح نکال لی گئی اور اس کی روح کو جنتی پرندوں کے اندر رکھ دیا گیا. تو روح کو ترقی نصیب ہو گئی. پہلے خاکی جسم میں تھی اور اب جنت کی مخلوق جو اعلیٰ ہے اس کے اندر اس کا بسکن ہو گیا. تو عام آدمی کی موت کا تو یہ معاملہ ہے. مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ایسے نہیں تھی. اگر جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام مردہ ہے معاذ اللہ، یہ بتائیں، ان سے کوشچن یہ کیا جاتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی روح مبارک کو اگر جسم سے نکالا گیا تو رکھا کہاں گیا؟ اگر کوئی کہے کہ جی جنت میں رکھا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ جنت افضل ہوئی نبی علیہ السلام کے جسم مبارک سے. حالانکہ عقیدہ تو یہ ہے کہ اللہ نے جتنی مخلوق کو پیدا کیا ہے ان میں سب سے زیادہ اعلیٰ اور اشرف اور بلند مرتبہ مخلوق اللہ کے محبوب کا جسم مبارک ہے. اس سے درجے میں کوئی چیز بڑھ نہیں سکتی. بلکہ علماء دیوبند کا تو یہاں تک عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام جہاں پر مدفون ہے آپ کی قبر مبارک میں جو مٹی آپ کے جسم مبارک کے ساتھ لگ رہی ہے اس مٹی کا درجہ بھی عرش معلیٰ سے افضل ہے. تو اگر جسم مبارک سے روح کو نکال لیا گیا اس روح کو رکھا کہاں گیا؟ بتاؤ بھائی ذرا بتاؤ. جس چیز کا نام لوگے وہ تو ادنا ہوگی. تو کیا روح کو ترقی کی بجائے الٹا تنزلی مل گئی؟ یہ کیسے پاسبل ہے؟ انعام تو ہوتا ہے کہ زیادہ ملے، کم نہیں ملتا. تو پھر ہم اس کو کیسے ایکسپلین کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی وفات مبارکہ کیسے ہوئی؟ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ نے اس کو بہت پیارے طریقے سے ایکسپلین کیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو وفات مبارکہ تھی وہ ایسے تھی کہ آپ کی روح کو سارے جسم سے آپ کے قلب مبارک کے اندر سمیٹ دیا گیا تھا اور آپ کا قلب مبارک آپ کے پورے جسم میں سب سے اعلیٰ تھا. تو روح کو ترقی مل گئی تھی کہ پورے جسم کی روح کو قلب مبارک جو بہترین مقام تھا اس میں آنے کا موقع مل گیا. یہ جو روح مبارک کو قلب میں سمیٹ دیا گیا یہی نبی علیہ السلام کی وفات مبارکہ تھی. اس کے بعد روح کو پھر پھیلا دیا گیا جسم کے اندر اور یہ نبی علیہ السلام کی وفات تھی. روح کو جسم سے الگ نہیں کیا گیا، روح کو جسم سے الگ نہیں کیا گیا، وہ جہاں تھی وہ وہیں رہی. پھر وفات کیسے ہوئی؟ تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ سمجھاتے ہیں کہ دیکھو ایک بلب ہوتا ہے اس نے پورے کمرے کو روشن کیا ہوا ہوتا ہے. پھر کوئی بندہ آ کر اس کے اوپر ایک ڈھکنا رکھ دیتا ہے تو ڈھکنا رکھنے سے پورے کمرے کے اندر اندھیرا ہو جاتا ہے، مگر ڈھکنے کے اندر اسی طرح روشنی ہوتی ہے جیسے پہلے ہوا کرتی تھی. تو نبی علیہ السلام کی وفات مبارکہ بھی ایسی تھی کہ اللہ نے آپ کو ایک گویا ڈھکنے کے اندر جو ہے بند فرما دیا. آپ کا نور قبر مبارک میں اسی طرح ہے جس طرح آپ کی حیات طیبہ میں تھا.
اگرچہ جہان میں وہ نور اب محسوس نہیں ہوتا، ڈھکنا اوپر رکھ دیا گیا۔ یہی وجہ تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو صحابہ نے دیکھا تو وہ سمجھتے تھے کہ نبی علیہ السلام کی وفات نہیں ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی میں ہزاروں لوگوں کو مرتے دیکھا ہوگا، وہ میچور آدمی تھے، انہوں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا تلوار نکال لی۔ جو کہے گا کہ نبی علیہ السلام کی وفات ہو گئی میں اس کی گردن اڑا کے رکھ دوں گا۔ وہ بچے تھے جو یہ کہہ رہے تھے؟ نہیں، وہ سمجھ رہے تھے کہ جو عام بندے کی وفات کی علامات ہیں وہ اب نبی علیہ السلام میں نظر نہیں آ رہی، لہذا یہ نبی علیہ السلام کی وفات نہیں ہوئی، یہ حیات ہی کی کوئی کیفیت ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تشریف لائے، انہوں نے نبی علیہ السلام کو لیٹے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے کو بوسہ دیا اور ماتھے کو بوسہ دے کر کہا، اے اللہ کے نبی، آپ اپنی زندگی میں کتنے خوبصورت تھے اور اپنی وفات کے بعد کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں۔ وہ پہچانتے تھے کہ نبی علیہ السلام کی وفات عام بندے کی وفات نہیں ہوتی، یہ کچھ اور طریقہ ہے۔ انہوں نے پہچان لیا اور انہوں نے بوسہ دے کر اعلان کر دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پا لی۔ پھر صحابہ کرام کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو نائب تھے صدیق اکبر کھڑے ہوئے اور انہوں نے آیتیں پڑھی، وما محمد الا رسول، اے لوگو ان کنتم تعبدوا محمدا فإن محمدا قد مات، اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا کرتے تھے، عبادت کرتے تھے تو ان کی تو وفات ہو گئی، اور اگر تم اللہ کی عبادت کرتے تھے فإن اللہ حی لا یموت، اللہ زندہ ہے، اس کو موت نہیں آ سکتی۔ تو صحابہ کا اس بات پر اجماع ہو گیا کہ نبی علیہ السلام نے وفات ہو گئی ان کی۔ پھر نبی علیہ السلام کی نماز جنازہ عام بندے کی طرح نہیں ہوئی۔ عام بندے کی نماز جنازہ کیسے ہوتی ہے؟ لوگ صفیں باندھتے ہیں، امام آگے کھڑا ہوتا ہے، 4 تکبیر نماز جنازہ پڑھتا ہے اور نماز ہو جاتی ہے، سلام پھیر دیا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی جنازہ کی نماز اس طرح نہیں پڑھی گئی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حجرہ مبارک کے اندر رکھ دیا گیا تھا اور صحابہ کرام مرد اور عورتیں لائن بنا کر آتے تھے اور نبی علیہ السلام کے پاس کھڑے ہو کر نبی علیہ السلام پر صلاۃ والسلام پڑھتے تھے، آپ کی تعریف کرتے تھے، آپ کی تعریفیں کرتے تھے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ فرمایا، یہ فرمایا، یہ فرمایا۔ یہ جو آپ پر صلاۃ والسلام انہوں نے پڑھا یہی نبی علیہ السلام کا نماز جنازہ تھی۔ تو جب جنازہ بھی مختلف ہے اور وفات کی کیفیت بھی مختلف ہے تو موت کی کیفیت بھی پھر مختلف ہوگی نا۔ اس لیے ہمارا علماء اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت اپنے حجرت مبارک میں حیات النبی، حیات کی کیفیت میں ہے۔ اب اس کا حیات کی کیفیت کیا ہے ہمیں اس میں بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہماری اوقات ہی نہیں ہے کہ ہم اس میں بحث کر سکیں۔ اور اس کی حدیث سے دلیل بھی ملتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ دور سے درود شریف پڑھتا ہے تو فرشتے مجھ تک پہنچا دیتے ہیں، اور جو قریب آ کر درود شریف پڑھتا ہے تو میں خود درود شریف کو سنتا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام حیات ہیں تو درود شریف کو سنتے ہیں نا۔ اس لیے حیات النبی کے ہم قائل ہیں، لہذا جو آیت مبارکہ زندگی میں تھی اس آیت مبارکہ کا حکم آپ کی وفات مبارکہ کے بعد بھی اسی طرح موجود ہے۔ آج بھی جو بندہ معاجہ شریف پہ جائے گا اگر اس کو وہاں پہ صلاۃ والسلام پڑھنا ہے تو آہستہ آواز سے بات کرے گا۔